اور لیلۃ القدر کا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختصر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. مختصر سے ترجمہ کر دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. 3 باتیں لیلۃ القدر کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے. پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اس رات میں کیا نازل ہوا ہے؟ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے نا وہ نیچا رہ ہی نہیں سکتا کبھی. جو چیز ہو، جو انسان ہو، جو مخلوق ہو، جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. ایک عام سا کپڑا ہوگا، ہاں جی، غلاف بن جاتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. سارے کپڑے، قیمتی کپڑے ایک طرف ہیں، قرآن کا غلاف آپ کو ایک نظر میں آپ کو ایک طرف ہوگا، اس کو اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، اونچی جگہ پر رکھیں گے. تو اللہ نے لیلۃ القدر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک ہے پورا قرآن ایک بار جو نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جس کو انزال کہا جاتا ہے. اور دوسرا 23 سال کے نبی علیہ السلام کے عرصے میں جتنا جتنا ضرورت پڑا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. بہرحال قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں دیکھیں ذرا، جو مہینہ قرآن سے جڑا نا اللہ نے اس کو سارے مہینوں سے اونچا کر دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا، جو زبان قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے نا اس زبان کو اللہ نے ساری زبانوں میں اونچا کر دیا ہے. انا انزلنا قرآنا عربیا، اللہ نے عربی کو سب سے اونچا کر دیا ہے. جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے اونچی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس دور میں نازل ہوا اللہ نے اس دور کو سب سے اونچا کر دیا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جو فرشتہ لے کر آیا تمام فرشتوں میں اونچے مقام والا ہو گیا. نزل بہ الروح الامین. اور جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں کی سردار بن گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور جو بندہ اس قرآن کو اپنی پسلیوں میں محفوظ کر لیتا ہے اللہ نے اس کو جو شان عطا فرمانی ہے کسی کو نہیں ملنی. قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات جمع ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرمائیں گے حافظ قرآن سے، اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ فرمائیں گے تمام وزیر، مشیر، بڑے بڑے خان، نواب سارے بیٹھے ہوں گے اور یہ چٹائی پر بیٹھنے والا بچہ جس کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اللہ اس دن فرمائیں گے تمام مخلوقات کے سامنے، آج تو قرآن پڑھ اور مزے لے لے کر پڑھ. ہاں، ورتل کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو مزے لے کر پڑھتا تھا. اور فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. تیرا مقام قرآن کی وہ آخری آیت ہے جو تو پڑھے گا. ہاں، آج ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت کے VIP لوگ قرآن والے ہیں. آپ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گزر جاتی ہیں، کبھی غور نہیں کیا. فرمایا کہ حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی چمک دمک جو ہے نا آسمانوں کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. کیا بات ہوگی یار. ہاں، حاجی صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو دنیا میں کوئی اتنی جان پہچان نہیں ہے، بچہ حافظ بن گیا ہے، وہاں پر اونچے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ جو خرچ کرنے والے ہیں حفاظ پر، یا ان سے محبت کرنے والے ہیں، یا ان کے عزیز و اقربا ہیں، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے. فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا جن پر جہنم واجب ہوگی. وہ عرض کرے گا یا اللہ میری وجہ سے چھوڑ دے ان کو. ہاں، اللہ فرمائیں گے جا نکال لے. ہاں، 10 بندے نکال لے. آج ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہر چیز ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. لیکن آج ہم کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے
قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا، قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو آج پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ غلافوں میں سجا کر اونچی الماری میں رکھا ہوا ہے، نکالتے کب ہے؟ جب کسی کی روح نہیں نکل رہی نا، نکال کر سامنے بیٹھ کر یاسین پڑھیں گے۔ ساری زندگی قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ہے اس کا۔ ہاں جی، گھر نیا بنا دیا، برکت کے لیے بچے بلائے پڑھا لیا، شادی کر لی، ابتدا میں بیٹی کو قرآن دے دیا ہم نے، ہاں جی، یا تعویذ گنڈوں کے لیے ہم نے استعمال کر لیا قرآن کو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم کھا کر کہیں آپ کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کیا؟ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا، بتا دینا آپ مجھے۔ اللہ نے تو یہ تیرا کتاب ہدایت تھی، ہدی للمتقین فرمایا ہے اس کو، ہدی للعالمین ہے یہ کتاب، لیکن آج ہم نے اپنے فضول سے باتوں کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، اور جو اصل مقصد تھا قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، وہ بات ہم سے چلی گئی ہے۔ قرآن کا درس ہوگا، بڑی مسجد ہوگی، 10 منٹ کی بات ہوگی، لیکن ہم سارے اٹھ کے چلے جائیں گے جیسے ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج بھی یہ قرآن وہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج امت کو قرآن سے دور چلی گئی ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنا سب سے بڑا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا، بچے کو نہیں پڑھائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مسجد بھیجیں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا کہ بھائی ہاں جائیں گے بے دلی کے ساتھ، بچے کا ٹوپی نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں جی، گندا مندہ جیسے ہے اس کو بھیجیں گے اور کہیں گے قاری صاحب کو کہہ دینا قاعدہ دے دے گا۔ ناظرہ بڑی مشکل سے پڑھائیں گے، بھائی ناظرے پر ناظرہ پڑھائیں، بہت بڑا اجر ہے، اس پر اکتفا نہ کریں۔ قرآنی علوم اپنے بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں۔ اور آپ کو جو ڈر ہے نا کہ بچے کو اگر قرآن پڑھا دیا تو کھائے گا کہاں سے، یہ ڈر اپنے دل سے نکال لے۔ وہ اللہ بڑی غیرت مند ذات ہے، بہت غیرت مند ہے وہ اللہ، جو اللہ کتوں کو، خنزیروں کو، بچھوؤں کو، سانپوں کو روزی دے رہا ہے، وہ اپنے قرآن پڑھنے والے کو روزی نہیں دے گا کیا؟ آج ہم نے اپنے اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے جس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو گلے لگائیں، قرآن آپ کو بہت اونچا کر دے گا۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت، ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تجھے لیلۃ القدر کا پتا ہے کیا چیز ہے؟ دوسری بات بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے نا فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر فرمایا بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا نا جس نے ہزار مہینے تک جہاد کیا، تو صحابہ کو رشک ہوا کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، وہ بندہ تو بہت بڑا اجر رہ گیا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ تمہارا ایک لیلۃ القدر میں جاگنا اس کے 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ بھائی پرواز کو نا پر لگ جاتے ہیں لیلۃ القدر میں، بندہ نا دیکھیے عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں تو عام روٹین کے مطابق عام سفر ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں تو پیدل جائیں گے نا، ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے، ایک بندہ بڑی گاڑی پہ جا رہا ہے، اور ایک بندہ ہوائی جہاز پر بیٹھ گیا ہے، تو پھر بات پیدل والا اور ہوائی جہاز والا کتنا فرق ہے؟ جس طرح وہ مسافت، وہ جو مہینوں کی مسافت تھی گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، اسی طرح یہاں پر وہ مسافت جو مہینوں کی، سالوں کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چند لمحوں کے اندر طے کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہیں، وہ مقامات طے کر لیے اس نے۔ اور تیسری بات فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں،
اور کیا فرمایا کہ ہر کام کی سلامتی کے لیے آتے ہیں، وہ آ کر ہر بندے کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہر بندے کے پاس آئیں گے لیلۃ القدر میں، کریں گے کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، نزل جبریل علیہ السلام مع الملائکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں آتے ہیں، فی قبقبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں، اور فرمایا یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، فرمایا کہ ہر وہ انسان جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ مانگ تیری دعائیں اللہ قبول کرے گا، مانگ اللہ سے تجھے اللہ پار لگا دے گا۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں کس لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ نے تجھے اونچے مقامات عطا فرما دیے ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر کی ایک بات اور جو ہمارے ذہنوں میں بہت بڑی غلطی ہے کہ لیلۃ القدر شاید چند لمحات کی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کب تک ہوتی ہے؟ جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی، جب تک صبح طلوع نہیں ہوئی، صبح صادق تک یہ رہتی ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہوئی، صبح صادق تک لیلۃ القدر رہتی ہے۔ تو بھائی اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ حدیث سے واضح ہے کہ بھائی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ خاص 27 کی رات ہے، لیکن 5 راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، ان میں جاگ لیں، آخری عشرہ پورا جاگ کر گزارا جائے۔ ایک چوکیدار بھی تو چند ٹکوں کے لیے پوری رات جاگتے ہیں نا، نہیں جاگ سکتے لیلۃ القدر کی راتیں جاگ لیں، پوری رات نہیں جاگ سکتے، گھنٹہ 2 گھنٹے جاگ لیں، ہاں جی، محروم نہ رہیں، محروم نہ رہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لیلۃ القدر کے اندر آپ نے عبادات کرنی اور دعائیں مانگنی ہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔ ایک خاص دعا جو حدیث کے اندر آتی ہے، وہ دعا کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو سب کو دعا مانگی جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ہاں جی، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں ان کی برکات اپنی ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ چند لفظ ہیں، فرمایا کہ جب تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو یہ دعا آپ نے لیلۃ القدر میں مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمائے اور ہم سب کے ساتھ خیر عافیت والا معاملہ فرمائے۔